کل رات کو دو بڑے انسیڈنسز ہوئے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کو کل رات کو رہا کر دیا گیا۔ کیا سمبولائز کرتا ہے؟ رؤف حسن صاحب، ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، کچھ ہنٹس نکلتے ہیں اس میں سے۔ خواجہ سراؤں جیسا حلیہ بنایا ہوا تھا، وہ پہلے سے تیار کھڑا ہے کہ یہاں پہ بھی کچھ ہونے لگا ہے۔ کون؟ خواجہ سراؤں جو ہے وہ چادر پہنتا ہے، لیکن اس نے چادر پہنی ہوئی ہے۔ سو دو لوگ طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرار الحسن، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک واقعہ پیش آیا۔ سینئر جرنلسٹ ہیں، غصے میں آ کے اپنے کان سے ہینڈ فری نکالی، اسے اٹھا کے لٹرلی پھینکا، دفع ہو جاؤ، اور اس کے بعد انہوں نے ایک گالی بھی شاید نکالی جو سینسر کر دی گئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کل رات کو دو بڑے انسیڈنسز ہوئے ہیں جس کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گا۔ انسیڈنٹس تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن خبریں ہیں جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو پرویز الہی صاحب کو کل رات کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کافی زیادہ ریومر مانگرنگ ہو رہی ہے، بڑی چہم گوئیاں چل رہی ہیں سیاسی حلقوں کے اندر، اور کل رات تک بڑی سویر قسم کی ڈسکشنز ہو رہی تھی کہ یہ کیا سمبولائز کرتا ہے۔ ایک یہ معاملہ ہے۔ دوسرا، رؤف حسن صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں، ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اسے ذرا کلوزلی ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کی ذرا ہم اس کو ایک جائزہ اس کا لیں گے کہ میں کس اینگل کی بات کر رہا ہوں، اور اس کو غور سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب میں پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ذرا بعد میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے ذرا رؤف حسن صاحب کا جو معاملہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان، ان کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ کل پیش آیا، اس کے بعد بہت سی چیٹر ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر۔ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ مختلف اداروں کے اوپر الزامات لگائے، کچھ نے اس کا مذاق اڑایا، طرح طرح کی گفتگو جو ہے اس کے اوپر ہو رہی ہے۔ بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ نہایت افسوسناک اور گھٹیا حرکت تھی جس کی جانب سے بھی کی گئی۔ اور اس طرح ایک بزرگ کو جو کہ ایک کینسر سروائیور ہیں اور عمر رسیدہ ہیں، ان کو اس طرح نشانہ بنانا، چاہے کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، لیکن دست درازی جو ہے وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں ہو سکتی، اور اس کی ہر صورت مذمت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ جو ویڈیوز بنی ہیں اس کو مختلف اینگل سے آپ ایویلیویٹ کریں تو کچھ ہنٹس نکلتے ہیں اس میں سے۔ اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے سامنے میں ذرا رکھتا ہوں۔ تو آئیے ذرا اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خبر بھی آئی ہے کہ اس واقعے سے ایک دن پہلے وہ ایک اور ٹیلی ویژن چینل میں وہاں پہ جب گئے تھے تو وہاں پہ بھی خواجہ سراؤں نے ان کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن خوش قسمتی یہ تھی کہ جیسے وہ دفتر سے باہر نکلے تو گاڑی ان کے سامنے کھڑی تھی، گاڑی میں جا کے بیٹھ گئے، اور کوئی آپس میں گفتگو کوئی زیادہ ہو نہیں سکی۔ تو لیکن یہاں پہ جب وہ جی این این کے دفتر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی گاڑی ذرا دور کھڑی ہوئی تھی، تو ان کو واک کرنا پڑا، اور وہ بالکل اکیلے تھے۔ اور یہاں پہ ان خواجہ سراؤں نے، اب پتہ نہیں خواجہ سراؤں تھے بھی کہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے خواجہ سراؤں جیسا حلیہ بنایا ہوا تھا، چلے میں اس طرح کہہ لیتا ہوں، تو انہوں نے ان کو کنفرنٹ کیا۔ اچھا، اب میں ایک ویڈیو فوٹیج آپ کے سامنے پلے کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی تک اس واقعے کی 3 مختلف کیمروں سے ویڈیو فوٹیج بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو پوری سڑک کو کیپچر کر رہی ہے، لیکن 2 ایسے کیمروں کی فوٹیجز ہیں جو 2 مختلف افراد جو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے وہ فوٹیج بنائی ہے۔ تو اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ آئیے ذرا سب سے پہلے ایک اس اینگل سے جو ویڈیو فوٹیج ہے ذرا اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں سے میں پہلے سیکنڈ کے اندر یہ بھی اس کو روک رہا ہوں۔ یہ تقریباً 21-22 سیکنڈ کی یہ ویڈیو فوٹیج ہے ٹوٹل جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ اب یہ جو پہلا فریم ہے، آپ ذرا یہاں سے اس کو اگر غور سے دیکھیں، یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ پہلا خواجہ سراؤں جو ہے وہ آ کے ان سے بحث کرنا شروع کرتا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب وہ یہ بحث کرنا شروع کرتا ہے، ابھی بحث کرنا شروع کر رہا ہے، ابھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا گیا، ابھی کچھ نہیں کیا گیا، جو شخص یہ ویڈیو بنا رہا ہے وہ پہلے سے تیار کھڑا ہوا ہے، وہ پہلے سے تیار کھڑا ہے کہ یہاں پہ بھی کچھ ہونے لگا ہے۔ اور مطلب یہ میں ایز اے جرنلسٹ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ایون ہمیں بھی جب کوئی واقعہ، اور یہ ہیومن انسٹنکٹ آپ کے سامنے بھی ہوگا، اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو واقعہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے بھی 5-10 سیکنڈ آپ کو لگ جاتے ہیں کہ آپ اس ہوش میں آئیں کہ آپ اپنا فون اٹھائیں، اپنا ویڈیو کیمرہ آن کریں اور اس کے بعد شوٹ کرنا شروع کریں۔ اگر تو کوئنسیڈنٹلی آپ کا کیمرہ پہلے سے ہی آن ہے تو وہ اور بات ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ صاحب جو ویڈیو بنا رہے تھے انہوں نے پہلے سے ہی کیمرہ جو ہے وہ آن کیا ہوا تھا اور یہاں پہ گزرنے والی گاڑیوں شاڑیوں کی ویڈیو فوٹیجز بنا رہے تھے، ایسا نہیں ہے۔ سو ہاؤ کم اس کا کیمرہ پہلے سے آن تھا اور یہ پہلے سے بیٹھ کے کیپچر کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، یہ شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دوبارہ رک جائیے۔ اب یہاں پہ آپ نوٹ کیجئے کہ وہ ایک جو سب سے پہلا خواجہ سراؤں تھا، اب وہ
جو ہے وہ ہاتھ چلاکی شروع کر رہا ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، رؤوف حسن صاحب کے ساتھ، اور اس دوران 3 اور افراد جو ہے وہ پیچھے سے آتے ہیں. اچھا جو نمبر 2 کے اوپر کھڑا ہوا ہے آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ اس نے اوپر براؤن رنگ کی چادر پہنی ہوئی ہے. اب مجھے یہ بات بتائیے کہ اس وقت جب پنجاب میں اور دارالحکومت میں 30+ کا ہی ٹیمپریچر چل رہا ہے، مطلب اتنی گرمی ہے، اور جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو یہ شام کا ٹائم ہے، ابھی بھی بہت گرمی ہے، مطلب یہ ٹیمپریچر ابھی بھی کوئی کم نہیں ہے. میں اس وقت رات کو تقریباً اگر آپ کہیں نا 12 بجے، تو 12 بجے لاہور شہر کے اندر بھی 30+ ہے ٹیمپریچر. تو اسلام آباد میں اگر آپ پھر بھی کر لیں شام کے ٹائم بھی جو ہے وہ ٹیمپریچر زیادہ. کون چادر پہنتا ہے؟ کون خواجہ سراج جو ہے وہ چادر پہنتا ہے، لیکن اس نے چادر پہنی ہوئی ہے. اچھا اس کے بعد اب آپ ویڈیو آگے دیکھیں. اب یہاں پہ ان کی ہاتھ چلاکی جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، اور وہ 3 اچھا اب 2-3 بندے جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ زد و کوب کر رہے ہیں ان کو، اور ان کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کر رہے ہیں، اور وہ چیخ رہے ہیں پکار رہے ہیں کہ چھوڑو، کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر دیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تم نے گالی نکالی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں گالی نہیں دی ہے، لیکن وہ بار بار یہ کہتا جا رہا ہے کہ جی تم نے گالی دی ہے. اور اس کے بعد سارے مل کے جو ہے وہ اس کو زد و کوب رؤوف حسن صاحب کو. اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی ہے کہ اسی ویڈیو کلپ کے اندر ایک دم جو ہے وہ ایک آخری فریم کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ایک اور آدمی، وہ دیکھیے، جس نے سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، اور اس نے بھی ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا ہے. اب اس سارے واقعے میں ابھی صرف 10-15 سیکنڈ ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ایک آدمی جو ہے کیمرہ لیتے ہوئے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. سو 2 لوگ ویڈیو کے ساتھ، کیمرے کی فوٹیج کے ساتھ تیار کھڑے ہوئے ہیں جو بیٹھ کے ویڈیو فوٹیج بنا رہے ہیں. CCTV کیمراز کی سمجھ آتی ہے، اوبیسلی وہ فکس پوزیشنز کے اندر ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ ان کا کام ہی مانیٹرنگ کرنا ہے، ان کی سمجھ آتی ہے. لیکن ٹو ایکچولی پک اپ یور فون، آپ ایک دم فون اٹھائیں اور بیٹھ کے ویڈیو فوٹیج بنانا شروع کر دیں، انلیس اور انٹل کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو، میں صرف سوال کر رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہے آپ کو پہلے ہی پتا تھا یہاں پہ بھی ایک واقعہ پیش آنے والا اور اس کی ویڈیو فوٹیج بنانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس شخص کی انٹری ہوتی ہے، اور اب یہاں سے اس شخص نے جو ویڈیو فوٹیج بنائی ہوئی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ویڈیو بنا رہا ہے. یہ دیکھیے اب وہ یہ ویڈیو بنا رہا ہے. اب یہ سب لوگ جو ہیں ان کو زد و کوب کر رہے ہیں. رؤوف حسن کو ان کا گریبان پکڑا ہوا ہے، ان کو اتنی دیر میں بلیڈ کے ساتھ جو ہے وہ زخمی کر چکے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب وہ نشان لگ جاتا ہے، اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بلیڈ ہے آپ کی، مجھے پتہ نہیں اس کے کہنا چاہیے کہ نہیں، لیکن ان کے جو چہرے کے اوپر بلیڈ لگا اس کے بالکل ساتھ ہی آپ کی مین جو گردن کی جو نبض ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہے، اور وہاں پہ اگر یہ بلیڈ لگ جاتا تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا. لیکن ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ یہ نشان لگایا، اور اتنے بزرگ شخص کو اس طرح نشانہ بنایا گیا. اچھا یہ تو ہے وہ فوٹیج جو بیسکلی آن گراؤنڈ 2 لوگوں نے ویڈیو فوٹیج بنائی. اب آ جائیے ذرا 1 منٹ کے لیے اسی چیز کو ہم ذرا CCTV کیمرے کی مدد سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں کیا نظر آتا ہے. یہ CCTV کیمرے کی فوٹیج ہے، یہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ آلریڈی چل چکی ہے. اس کے اندر رؤوف حسن جو ہے وہ جیسے ہی چلتے ہوئے آتے ہیں تو یہ وہ کارنر کے اندر دیکھیے خواجہ سرا جو ہے وہ، جیسے خواجہ سرا کا روپ دھارے لوگ یا واٹ ایور، وہ طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ادھر ایک گروپ بنا کے پہلے سے ہی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد یہ رؤوف حسن صاحب چلتے ہوئے آگے آ رہے ہیں، کوئی آپس میں بات چیت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اور آتے ساتھ ہی یہ شخص جو ہے، یہ جس نے سب سے پہلے ان سے انٹریکٹ کیا، وہ ایکچولی سڑک کی دوسری طرف کھڑا ہوا تھا. یہ 3 لوگ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، یہ ایک شخص جو ہے یہ دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا. اور یہاں سے اس نے ان سے کوئی ہم کلام ہوا ہے، یہ بات چیت شروع کی ہے. انہوں نے اپنا رستہ بدلنے کی کوشش کی ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا رستہ بدلنے کی کوشش کی کہ ان کو فیل ہو گیا کہ یہ کوئی کنفرنٹیشن ہونے لگی ہے. تو اس نے جا کے ان کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی، اور گریبان پکڑ کے اس کے بعد جو ہے وہ بحث مباحثہ شروع ہو گیا. اور اس دوران وہ باقی 3 افراد جو اس سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی چل کے ان کے پاس یہاں پہ آ جاتے ہیں. اچھا اب اس دوران اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ پیچھے شخص جو کھڑا ہوا ہے وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے، جو میں نے ابھی آپ کو ویڈیو فوٹیج سٹارٹ سے دکھائی کی، یہ پہلے سے یہاں پہ کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا ہے. یہ پہلے سے موجود ہے وہاں پہ اور یہ ویڈیو بنا رہا ہے، اس کا کیمرہ بھی تیار ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بڑے پرفیکٹ سپاٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے ویڈیو بنانے کے لیے. اسے ہلنے کی ضرورت کچھ نہیں پڑی، یہ وہاں سے بیٹھ کے ویڈیو فوٹیج بنا رہا ہے. اور جب یہ سارے سلسلے یہاں پہ شروع ہو رہے ہیں، یہ مار کٹائی یہ سب کچھ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اب آپ نوٹ کیجئے گا کہ اس آدمی کی انٹری ہوتی ہے یہ پیچھے سے.
یہ وہ ویسٹ کوٹ پہنا ہوا شخص جس نے سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس کی انٹری یہاں سے ہوتی ہے، اور اس نے بھی ہاتھ میں، غور سے دیکھیے، یہاں پہ کیمرہ ہاتھ میں تیار ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یوں کر کے آرام سے ویڈیو فوٹیج بڑے آرام سے چلتے ہوئے آ رہا ہے، اس کو کوئی جلدی نہیں ہے، اس کو ایز اف پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ آرام سے آ رہا ہے اور یوں بیٹھ کے وہ ویڈیو فوٹیج بنا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ سارا سینیریو جو ہے، کسی کی کوئی چیز نیچے گرتی ہے وہ بھی اٹھاتا ہے، وہ آپ نوٹ کریں، وہ نیچے بینڈ ہو کے وہ بھی اٹھا رہا ہے. اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ یہ سب لوگ الگ ہو جاتے ہیں، اور وہ رؤوف حسن صاحب کے پاس بھی آتا ہے، یہی شخص جو بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے، یہ پاس بھی آتا ہے، اور تب تک وہ آلریڈی زخمی ہو چکے ہیں. لوگ آئے ہیں، لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ کیا ہوا ہے، لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اور وہ اپنا کام کر کے چاروں جو ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں. ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اسلام آباد دارالحکومت ہے پاکستان کا، اس کے بھرے بازار کے اندر یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. اور ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، یہ ویلاگ جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں ان لوگوں کا یہ لوگ کون تھے، یہ کہاں سے آئے، یہ کہاں چلے گئے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہائیلی سینسٹیو ایریاز ہیں جہاں پہ یہ سب کچھ ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ کیمراز موجود نہیں ہیں سڑکوں کے اوپر کہ آپ کو پتہ ہی نہ لگے کہ کیا ہوا ہے. لیکن پھر یاد آتا ہے کہ مطیع اللہ جان کے ساتھ بھی تو بالکل کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ جب ان کو اٹھایا گیا تھا، لے جایا گیا تھا، تو ہمیں فوٹیج نہیں ملی تھی، ہمیں کیمراز کی کسی قسم کی کوئی فوٹیج نہیں مل سکی تھی. تو اس کے بعد رؤوف حسن صاحب کو مجھے پتہ لگا کہ رات کو اس کے بعد ان کو پمز ہاسپٹل بھی لے جایا گیا، اور اس کی فوٹیج بھی یہ سامنے آئی ہے جس میں ان کا میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ آفیشلی جو کروانا ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے، وہ کروایا گیا ہے، اور ان کے چہرے کے اوپر جو ہے یہاں پہ بینڈیجز وغیرہ جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں. افسوسناک بات ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے یہ جس طرح پیش آیا. اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب، سوری بلکہ اس سے پہلے اقرار الحسن، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ کل ایک واقعہ پیش آیا، ہم پچھلے ویلاگ میں بات نہیں کر سکے تھے. اقرار الحسن جو ہے وہ ایک گجرانوالہ کی نجی یونیورسٹی گئے ہوئے تھے کسی پروگرام کے سلسلے میں، تو وہاں پہ بتایا گیا ہے جی حق خطیب، جن کے حوالے سے انہوں نے بہت سے پروگرامز اور ویلاگز وغیرہ کیے ہیں، ان کے جو ہے وہ چاہنے والے یا ان کے بھجوائے ہوئے لوگ، وہ اقرار نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہے جی، حق خطیب کے اڈے سے بھجوائے جانے والے غنڈوں نے گجرانوالہ کی نجی یونیورسٹی کے باہر ہماری گاڑی پر ڈنڈوں، پتھروں اور تیزاب سے حملہ کیا. جہاں ہم طلباء سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے، پولیس نے گاڑی کے ٹوٹے ہوئے حصوں کے سیمپل فورنزک کے لیے بھجوا کر مقدمہ درج کرنے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. تو ان کو اس طرح نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد ان کو اقرار کو بھی جو ہے وہ کافی زخم وغیرہ آئے ہیں. ہم اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ ہی ریکورز ویری سون. اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی ذرا بات کر لیں. جناب کل رات کو پرویز الہی کو جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا، اور جب ان کو رہا کیا گیا تو اس کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو ظاہری بات ہے تقریباً 11 ماہ اور 20 دن کے بعد اپروکسیمیٹلی وہ گھر واپس آئے ہیں. واپس آ کے اپنی فیملی سے، اپنی بیگم سے، بچوں سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ان کے ساتھ کئی تصویریں بھی جو ہیں ان کی باہر آئیں. انہوں نے تھوڑی سی گفتگو بھی جو ہے وہ باہر رپورٹ ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے محسن نقوی کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ انہوں نے ہی از رسپانسبل فار آل دس. اور گجرات کے لوگ جو ہیں وہ تب تک جو ہے وہ چودھری شجاعت کے صاحبزادوں کو معاف نہیں کریں گے جب تک وہ معافی نہیں مانگ لیتے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے صاحبزادے جو ہیں، جو چودھری شجاعت کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے قیصرہ الہی جو ان کی اہلیہ ہیں ان کو الیکشنز کے اندر جو ہے وہ شکست دی تھی، اور اس کے اوپر بھی بڑی کنٹروورسی ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 والا معاملہ جو پورے پاکستان میں مختلف حلقوں میں چلا ہے، ان کے حلقے کے اندر بھی تھا. اچھا، پرویز الہی صاحب کا جو باہر آنا ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، یہ کوئی چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، میری نظر میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایک تو یہ کہ ان کے پاس جو عہدہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی صدارت تھی ان کے پاس. مجھے اب لیٹسٹ نہیں پتا کہ اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے، وہ اس لیے مجھے کلیئرٹی اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے جو الیکشنز ہوئے تھے اس الیکشنز کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان ہیں، اور ان الیکشنز کو ابھی تک، جو آخری الیکشنز ہوئے تھے ان کو ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ویلیڈیٹ نہیں کیا ہے. سو اس لیے وی ڈونٹ نو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے آفیشلی یہ پریزیڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں. پہلے تو تھے، اب نہیں پتا کہ ہیں کہ نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کا کہنا ہے کہ جی میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں اور میں انہی کے ساتھ جو ہے میں چلوں گا. پرویز الہی صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، بڑا ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں، عمر کے اس حصے کے اندر بھی 11 ماہ کی جو ہے وہ انہوں نے جیل برداشت کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بھی انہوں نے عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑا.
لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ اگر پچھلے چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں جو ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو اولڈ گارڈ ہے پی ٹی آئی کا وہ آہستہ آہستہ کر کے واپس یا تو آنے کی کوشش کر رہا ہے یا واپس آ رہا ہے. پرویز الہی صاحب کا واپس آنا, اگر پرویز الہی صاحب باہر ہی رہتے ہیں, دوبارہ گرفتار نہیں ہو جاتے اور پوری طرح ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو ایک نیچرل ہیڈ کے طور پہ وہ سامنے آ سکتے ہیں. ان کے سامنے پھر کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا. مطلب یہ نہیں ہو سکے گا کہ پرویز الہی کھڑے ہوں تو بیرسٹر گوہر چیئرمین ہونے کے ناطے جو ہے وہ پارٹی کو چلا رہے ہوں. کہانی جو ہے وہ پھر پرویز الہی صاحب کے ہاتھ میں ہی آئے گی. ہی ول بی ہولی سولی ان پی ٹی آئی جب تک خان صاحب کم از کم بیٹھ نہیں آتے. باقی کوئی بھی پلیئرز ہوں, مطلب جتنے بھی بڑے بڑے پلیئرز یہاں پہ موجود ہیں, میرا نہیں خیال کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے قد کاٹ کو یہ لوگ کوئی میچ کر پائیں گے. دوسری بات یہ کہ پنجاب سے ایک بڑی شخصیت کا یہاں پہ آنا, شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں لیکن ظاہری بات ہے وہ بھی اندر ہیں, خان صاحب بھی اندر ہیں, تو جب تک وہاں سے جو ہے وہ کوئی بندہ ریلیز نہیں ہوتا, پرویز الہی صاحب ول بی آل ان آل. اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ بنی ہے, ٹریڈیشنلی ہمیشہ بنی ہے. انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ سیم پیج کے ساتھ ہی پالیٹکس کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر یا حکومت کے اندر کوئی اچھی وائبز نہیں آئی ہوں گی کل رات کی ڈیولپمنٹ کی کہ پرویز الہی صاحب باہر آ گئے, کیونکہ اور خاص طور پہ ایسے موقع پہ جب مریم نواز جو ہیں وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں. حالات بدل چکے ہیں. جب پرویز الہی صاحب اندر گئے تھے اس وقت حالات کچھ اور تھے. اب جب وہ باہر آئے ہیں تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ شریف خاندان کے پاس جا چکی ہے. تو مریم نواز جو ہیں وہ شی ہیز ناؤ اے بگ چیلنج ان پنجاب کہ پرویز الہی کی شکل میں, کیونکہ پرویز الہی صاحب کے کانٹیکٹس بھی ہیں, لوگ پرویز الہی صاحب کی عزت بھی کرتے ہیں پنجاب کے اندر, اور ان کی نیٹ ورکنگ تگڑی نیٹ ورکنگ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر نواز شریف صاحب بھی موجود ہیں. اب تو وہ بھی ظاہری بات ہے جو مسلم لیگ نون کی صدارت ہے وہ سنبھالنے لگے ہیں. 28 تاریخ کو یہ میرے خیال میں یہ ہونے لگا ہے یہ واقعہ کہ جب وہ آ کے سارے معاملے کو سنبھالیں گے. تو انٹرسٹنگ ٹائمز کمنگ ہیڈ. پرویز الہی صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کو کم کریں گے یا مزید بڑھائیں گے, میرے خیال میں وقت جو ہے اس کا تعین کرے گا. لیکن یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, یہ چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے پرویز الہی صاحب کا باہر آ جانا. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے نئے چہرے تھے جنہوں نے آ کے پارٹی کو سنبھالا ہوا تھا, میرے خیال میں وہ بھی جو ہے وہ اب ذرا کچھ ان ایزی فیل کر رہے ہوں گے یا انسیکیور فیل کر رہے ہوں گے کہ پرویز الہی صاحب آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے معاملات جو ہیں وہ اب ان کے ہاتھ میں ہی چلیں گے. ایک تو یہ ہے. دوسرا ایک اور واقعہ جناب پیش آیا ہے, یہ پبلک نیوز کے اوپر پیش آیا ہے جہاں پہ فہد شہباز صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, بڑا زبردست جو پروگرامز وغیرہ کرتے ہیں, میں کم از کم ان کے کام کا کافی فین ہوں. تو ان کے پروگرام میں سینئر صحافی ہیں امتیاز عالم صاحب. امتیاز عالم صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلا الیکشن بھی لڑا تھا, الیکشن تو ہار گئے تھے لیکن انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ بھی کیا تھا. تو وہ جرنلسٹ بھی ہیں, تو وہ ان کے پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے اور ڈسکشن جو ہے وہ ہو رہی تھی. یہ جو ڈیفیمیشن کا جو ایک لا آیا ہے, ہتک عزت کا جو لا پنجاب اسمبلی نے پاس کیا ہے, اس کے بارے میں وہ مختلف صحافیوں سے اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے. تو جب ان کی باری آئی ان سے انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے اپنا جواب دیتے تھے تو انہوں نے کہا میں سینیٹر فیصل واڈا کو سن رہا تھا, پتہ نہیں کیسے وہ سینیٹر منتخب ہو گئے, شرم آنی چاہیے کہ جس طرح وہ منتخب ہو گئے. تو فہد شہباز نے ویسے ہی انہوں نے لائٹر نوٹ کی بات کی, انہوں نے کہا کہ ہتک عزت لگ جائے گا آپ پر, نیا ایکٹ بنایا ہے, 30 لاکھ روپے گن کر رکھیں. تو امتیاز عالم صاحب نے کہا کہ آپ تو میری بات سنیں نا, آپ نے میری بات سنی ہے یا چھوڑ جاؤں میں. سو ہی گاٹ اے بٹ اریٹیٹڈ, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, وہ ویسے ہی ان کو لائٹر نوٹ کی بات کر رہے تھے. یہ پرابلم ہوتی ہے جب بیسکلی آپ ڈی ایس این جی کے اوپر یا سیٹلائٹ لنک کے ذریعے بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اگلے بندے نے کس ٹون میں یہ بات کی ہے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کو ایکچولی سیریسلی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو 30 لاکھ روپے جرمانہ ہو جائے گا. تو فہد شہباز صاحب نے کہا پلیز آپ بات مکمل کیجیے, آپ کی بات نہیں سننی تو کس کی سننی ہے سر, پلیز پلیز. یہ انہوں نے گفتگو کی. امتیاز عالم صاحب نے غصے میں آ کے اپنے کان سے ہینڈ فری نکالی, انہوں نے کہا جی تھینک یو, اسے اٹھا کے لٹرلی پھینکا. وہاں پہ بیچارہ کیمرہ مین کھڑا ہوا تھا, انہوں نے کہا یہ لو دفع ہو جاؤ, اور اس کے بعد انہوں نے ایک گالی بھی شاید نکالی جو سینسر کر دی گئی. اب امتیاز عالم صاحب کے بارے میں یہ بات جانتا ہوں کہ وہ غصے کے بڑے تیز ہیں, لیکن مجھے افسوس ہوا اس رد عمل کے اوپر کہ آپ اس بیچارے کیمرہ مین کو آپ کہہ رہے ہیں دفع ہو جاؤ. مطلب آپ ویسے میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے ان کی پالیٹکس بھی میں نے دیکھی, اور جو ابھی جس یہ
نعرے کے ساتھ یہ الیکشن لڑے تھے، اس میں غریب کسان مزدور ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے انہوں نے یہ الیکشن لڑا تھا. آپ کو کیسا فیل ہوا ہوگا جب آپ نے کیمرہ مین کو کہا ہوگا صرف اس بنیاد کے اوپر کیونکہ آپ کے جواب کو ٹوک دیا گیا، آپ نے بیٹھ کے کیمرہ مین کو کہہ دیا دفع ہو جاؤ یہاں سے. ہاؤ ڈیئر یو ٹاک ٹو اے کیمرہ مین لائک دیٹ. اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، اس کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں. اور یہ چیز جب آن ایئر گئی ہوگی تو اس کیمرہ مین کی فیملی نے کیا محسوس کیا ہوگا، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کے جواب میں آپ کو کاٹ دیا گیا. اور وہ بھی ایکچولی آپ کو کاٹا نہیں تھا، لائٹر نوٹ پہ صرف ایک اس نے فہد صاحب نے ایک کامنٹ بیچ میں کیا تھا، تو آپ نے اٹھا کے یوں کر کے آئی ایف بی کری اور اٹھا جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے. آپ کو اگر عمر کے اس حصے کے اندر اب آپ کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے یا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، پلیز اوائڈ دا ٹیلی ویژن. لیکن آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کیمرہ مین کے ساتھ اس طرح بات کریں. وی ایکسپیکٹ مچ بیٹر فرام یو. آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت سے جونیئرز آپ جیسے لوگوں سے سیکھتے ہیں. آپ ہو گئے، حسن نثار ہو گئے، اس طرح کے کئی سینئرز جو ہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب ہو گئے، سہیل وڑائی صاحب ہو گئے، آپ لوگ سارے ایک ہی ایج گروپ کے ہیں، تو آپ سے لوگ سیکھتے ہیں. ہم جیسے ینگسٹرز آپ سے سیکھتے ہیں. بٹ آئی نیور ایکسپیکٹڈ کہ امتیاز عالم صاحب جو ہیں وہ اس قسم کی گفتگو کسی کیمرہ مین کے ساتھ کریں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.